میرے بھائیوں دوستوں، یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، یہ بڑا تقدس والا مہینہ ہے جو امت محمدیہ کو عطا کیا۔ تو اس کا استقبال کیا ہے، ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور ہم افسوس کرتے رہ جائیں۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دو کام بڑے اہم کرنے ہیں ہم نے، دو کام بڑے اہم ہیں۔ کلمہ طیبہ کا سب سے زیادہ ورد کیا جائے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیحات کی جائے۔ ہر بندہ کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، باوضو ہے، اگر وضو نہیں ہے تو وہ بھی تسبیحات کر سکتا ہے، اگر باوضو ہو کر کرے تو اور اچھی بات ہے۔ فرمایا سبحان اللہ پڑھتا جائے، الحمدللہ کی کثرت کرے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، استغفار کی کثرت کرے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جتنا استغفار کرو گے، استغفار کی جتنی کثرت کرو گے، اللہ تمہارے ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو ختم فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی کثرت سے درود بھیجا جائے، اللہ اتنی تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش برسائے۔ خوب استغفار ہو، کلمے کا ورد ہو، توبہ کی کثرت ہو، رات اور دن اللہ کے سامنے گڑ گڑائے بس۔ اور دوسرا کام اس میں قرآن کی خوب تلاوت کی جائے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ حضرت جبرائیل امین، نوریوں کا سردار، 600 پروں والا، نور کا تاج سجانے والا، اپنے سر پہ رکھنے والا، اگر وہ دو پر کھولے تو زمین و آسمان کے خلاف کو پر کر دے، 600 پروں والا، وہ بھی آمنہ کے لال، میرے اور تیرے نبی مفصل کائنات محمد الرسول اللہ کے قدموں میں آ کر بیٹھتا ہے، اپنا دور کرتا ہے، اپنا پورا قرآن نبی کو سناتا ہے، نبی کا قرآن خود سنتا ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے وصال فرما رہے تھے، آخری سال تھا، تو پھر 2 مرتبہ آپ نے دور فرمائے۔ تو پتہ چلا اس ماہ مقدس میں قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو لہذا اس ماہ مقدس میں خوب کثرت کی جائے، تلاوت کی کثرت کی جائے۔ اس مہینے میں ہم فیس بک کو کم دیکھیں، اس مہینے میں ہم واٹس ایپ کو کم دیکھیں، ہم قرآن کی طرف آئیں۔ ارے جس نے قرآن نہیں بھی پڑھا وہ بھی قرآن کو پڑھے، سمجھے، سیکھے۔ پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے ہم چلے گئے، ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا یا اللہ ہم بڑھاپے میں بھی سیکھتے سیکھتے تیرے پاس آ گئے۔ لیکن ایک آدمی قرآن کی طرف آتا ہی نہیں، دھیان ہی نہیں دیتا، سوچتا ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ بھائی میری عمر تو 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، 60 70 ہے، 80 ہے، اللہ کے آگے کوئی ہیلا بانا نہیں چلے گا۔ ہاں 60 70 سال کے بھی آفت رکھتے ہیں۔ آپ کی مسجد میں حافظ صدیق صاحب آج نظر نہیں آ رہے، تو حافظ صدیق صاحب 60 70 سال کی عمر میں حفظ کیا، تفسیر ترجمہ یہاں مکمل پڑھا انہوں نے آپ کے سامنے، اپنی الحمدللہ روزانہ آدھا پارا ایک روز سنا۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ایک لفظ ہی پڑھ لو، ایک ایک حرف پڑھ لو، تو آپ دیکھو ہفتے میں کتنے حرف ہو جائیں گے، مہینے میں کتنے ہو جائیں گے، تو کوئی مشکل نہیں۔ تو دوسری بات میں نے عرض یہ کی کہ اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، کثرت کے ساتھ کی جائے اور پڑھا جائے قرآن کو، رات کو عبادت کی جائے، اپنے روٹھے رب کو راضی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی۔